اسی طرح عتیق اور صدیق پر بھی ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا۔ کیا واقعہ سنایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد مجھے بت خانے میں لے گئے اور ایک بت کے سامنے کھڑا کر کے مجھے کہنے لگے یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے تو میں نے بت سے خطاب کیا، گفتگو کی، تو میں نے کہا اگر تو خدا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ۔ بت خاموش۔ میں نے کہا میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہناؤ۔ بت خاموش۔ میں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھایا میں نے کہا اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ میں نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے والد واپس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یوں کہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے والد مجھے پکڑ کے میری والدہ کے پاس لے آئے، کہا ذرا اپنے بیٹے کو دیکھو، اپنے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ تو میری والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو کیونکہ اس کی ولادت کے ٹائم مجھے غیبی آواز آئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا امی وہ آواز کیا تھی؟ تو میری امی نے بتایا کہ بیٹے جب آپ کی ولادت کا ٹائم قریب تھا تو ایک غیبی آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی کہ یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صاحب و رفیق۔ کہا اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو ایسے بچے کی کہ جو جہنم سے آزاد ہے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد، جو جہنم سے آزاد ہے، اور اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دوست ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ واقعہ سنا کے فارغ ہوئے، فوراً جبریل علیہ السلام اترے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے جو واقعہ سنایا بالکل سچ سنایا ہے۔ تب دیکھیں گویا غیبی آواز کے ذریعے لقب بتایا گیا عتیق، لقب بتایا گیا صدیق۔ تو عتیق جہنم سے آزادی، صدیق لقب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دنیا میں اس زمین اور دھرتی پر کیسے مشہور ہوا؟ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا عتیق اللہ من النار، عتیق اللہ من النار، یہ بندہ اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی صدیق کب مشہور ہوا اس دھرتی پر؟ کب اس کا تعارف ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو کافر حیران ہو رہے ہیں، اور یہ حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی سی ٹائمنگ میں عرش پہ جانا پھر عرش سے واپس آنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو موقع ہاتھ آ گیا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا کافروں نے، اور جب کافروں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا، کہا تمہارا دوست تو ایسے کہتا ہے کہ میں عرش معلیٰ پہ گیا، میں نے وہاں پر عرش پر جا کر اللہ سے ملاقات کی، مجھے وہاں نمازیں عطا کی گئیں، مجھے فلاں ہوا، کیا مانتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میرا دوست کہتا ہے، اگر میرا صاحب کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے عجیب بات کہ آپ تصدیق کر رہے ہو؟ کہا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پھر آپ کا لقب لوگوں میں مشہور ہوا کہ ابو بکر صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر،
لقب حلیم، صدیق اور عتیق، یہ میں نے ان کے دلائل دے دیے کہ یہ اللہ نے نام رکھے ہیں، اور معانی بھی میں نے بتلا دیے۔